ایک دن ہم بھی جائیں گے طیبہ، بس انہی خواہشوں میں رہتے ہیں۔ اچھی شاعری کا یہ کمال بھی ہوتا ہے کہ وہ سنتے سنتے بس یاد ہو جاتی ہے، ہم شعر لکھتے نہیں ہیں، اپنے آپ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے فہیم فاقر صاحب۔ آئیے ہم اس مشاعرے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جس نے بہت کم وقت میں اپنے منفرد انداز سے نہ صرف لکھنؤ میں بلکہ ان علاقوں میں جہاں جہاں بھی شاعری سنی اور سمجھی جاتی ہے اپنا ایک مقام بنایا اور قبول عام کی سند حاصل کی۔ میری مراد ہے جناب اسد اعظمی صاحب سے کہ تشریف لائے ڈائز پر۔ جناب اسد اعظمی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نام ہی ان کا تعارف ہوا کرتا ہے۔ جناب اسد اعظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نہ کہتے ہوئے میرا جی چاہ رہا تھا اس پروگرام کو ہر سال کی طرح امسال بھی میری شرکت ہو۔ نعت نبی کی اس سے خوبصورت محفل آپ سب کی توجہ مطلب پیش کرتا ہوں ڈاکٹر منصور صاحب کا حکم اور تمام دیگر ہمارے بڑے محترم تشریف فرما ہیں۔ میں سیدھے یہاں سے نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، مطلب حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ نہیں جس کو الفت، سنیے گا مطلب بطور خاص پڑھتا ہوں کہ نہیں جس کو الفت، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انہی محبتوں کی خواہش تھی، آپ سب نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ نعت پاک کا ایسا مصرع ہے اور آپ سب کی محبتیں نہ ہوں، آپ سب کی محبتیں نہ ملیں تو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ لکھنؤ والوں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بہت چھوٹی سی تعداد میں ہیں، نعت پاک سننے کے لیے 2-4 لوگ 10 لوگ ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص پڑھتا ہوں، سنیں۔ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ اور بطور خاص بند آپ تک نعت پاک کا پہنچاتا ہوں، پیش کرتا ہوں علی جناب ظفریاب جیلانی صاحب کی موجودگی کافی ہوتی ہے، پیش کرتا ہوں صدر صاحب کے حوالے سے بند سماعت فرمائیں کہ کہیں گیسوؤں کا بیاں ہو رہا ہے، کہیں روے انور کی جلوہ گری ہے، کہیں گیسوؤں کا بیاں ہو رہا ہے، کہیں روے انور
رسول مکرم کوئی ایسا قرآن پارا نہیں ہے، نہ وہ جس میں ذکر رسول مکرم کوئی ایسا قرآن پارا نہیں ہے۔ اور بہت خوبصورت سا بند تاریخ اسلام کے حوالے سے، ناظم مشاعرہ کے حوالے سے، ڈاکٹر منصور صاحب کے حوالے سے، وسیم رامپوری، فاروق عادل، میرے سبھی دوست، میرے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں، سب کو شریک کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں بند بطور خاص سماعت فرمائیں کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دوں۔ سنیے گا بطور خاص پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دوں، ہاں قربان کر دوں، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، کیا کہنے بھائی، شکریہ۔ حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ سب کے حوالے، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں، پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب مسکراتے ہوئے بڑے اچھے اب لگ رہے ہیں، دھیرے دھیرے آپ سب نے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دوں، میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دوں، ہاں قربان کر دوں، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ نعت پاک کا مقطع بالخصوص آپ سب کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی نشست لیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہے شان نبی کتنی عالی اے اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے۔ سنیے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی محبت دیکھیے، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ ہے شان نبی کتنی عالی اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، کہا رب نے موزم ملوتا حیاسی کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، کسی کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پرانی سنائیے، پرانی نام یاد نہیں جی اردو نہیں سمجھ میں آتی جی، یہ لوگوں کی محبتیں، جی بس محبتیں ہی ہیں، اسی لیے میں آ گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں جی۔ بہت شکریہ
آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علی جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کا حکم ایک نظم کے لیے ہوا ہے. انشاءاللہ میں اس نظم کو بھی آپ کے حوالے کروں گا. اس سے قبل میں چاہتا ہوں ایک نعتیہ حمد آپ تک پہنچاؤں. حاضر کرتا ہوں اس کا مطلع. اس کے بعد ایک اور نعت پاک جس کا بہت زیادہ حکم ہوا ہے. گڈو بھائی ہمارے بڑے سب تشریف فرما ہے، ان کا حکم، اور جب بھی میں آیا 4 سال 5 سال سے لگاتار اس نعت پاک کے بغیر نہیں جانے دیتے پڑھتے. انشاءاللہ میں اس کو بھی پڑھوں گا. اس سے قبل میں ایک نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ سب تھوڑا سا جڑ کر سن لیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا سننے سنانے کا اچھا سا ماحول بن جائے گا. حاضر کرتا ہوں یہاں سے مطلب سماعت فرمائیں. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. اے اللہ اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ گلیاں وہ محبوب تاور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ محبوب تاور کی گلیاں. جی بہت شکریہ. یہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے. خیر کوئی بات نہیں، آپ سب کی بس محبتیں مل جائیں. اس دائز پر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نعت پاک پڑھ لیں. پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں نے ایک بار بھی منصور بھائی سے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا بس محبتیں، نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. آپ سب کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. حاضر کرتا ہوں بطور خاص پڑھتا ہوں. سنیں. وہ گلیاں وہ محبوب تاور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو. اب جڑیے گا آپ سب. وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو، ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو، ابھی تک کرم کی گھٹاؤں کے منظر، ابھی تک وہی رت ہے صدیوں پرانی. وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی. وہاں 400 رحمتوں کے اجالے، وہاں 400 رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے. وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت، وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت. وہ ایسی زمین آسمان جس کو چومے جہاں سو رہا ہے دو عالم کا پانی. وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں،
وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ اور یہ بند نعت پاک کا مجھے بے حد عزیز ہے، اپنے دوست راشد بھائی کے حوالے سے، اور میرے بہت سارے دوست یہاں تشریف فرما ہے، سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد علی۔ ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں، آباد صبا ساتھ اپنے اڑا کر وہی مجھے کو لے چلے، بڑی مہربانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی دیر کے کہے گئے وہ پڑھی بھی جا رہی، سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اب یہاں سے میں مکمل نعت پاک کا مطلب، ایک نعت پاک کا حکم، اس کے بعد ظفریاب جیلانی صاحب کا جو حکم اس کو پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا، حاضر کرتا ہوں بطور خاص مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مائک والے بھائی ہیں زندہ ہیں؟ اچھا ہیں، سو رہے ہیں مطلب، اچھا تھوڑا سا ایکو دے دیجئے بھائی، بس مطلب پڑھتا ہوں، سنیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے سبحان اللہ۔ جی ایسے ہی سنیں گے تبھی مزہ آئے گا۔ پیش کرتا ہوں، سنیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار، ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی، وہ عربی وہ قرشی وہ مدنی، اور کہاں ہم سا گنہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ جاؤ میرے یار، محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر ہو، مطہر ہو، منور ہو، مصفا ہو، مجلا ہو، مزکا، در اعلیٰ جو نظر آئے، کہیں جلوائے روئے شہ ابرار۔ پیش کرتا ہوں، سنیں۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر ہو، مطہر ہو، منور ہو، مصفا ہو، مجلا ہو، مزکا، در اعلیٰ جو نظر آئے، کہیں جلوائے روئے شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک، ارے مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنی رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سرا سارے خودی خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ و ادب، عظمت قرطاس و قلم، بعد صبا موج نسیم۔ آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سرا سارے خودی خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ و ادب، عظمت قرطاس و قلم،
شیری لہن قمری توتی شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے چمن میں فضا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تب توا تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش برے نہ لوح مبے کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رنگ کھلے اثر کی نگاہ تمہارے لیے کہ لگاتے گئے نعرہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میں ہوں قطرات سمندر میں ہوں قطرات سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرات سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرے آقا نولی ہون کلندر نولی ہون کلندر نولی ہون کلندر میرے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک اسی آیے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان رواحہ او لب فاطمہ زہرا او علی عابد بیمار اسیری داغن رومی و جامی لب سعدی و علی سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اب اس نعت پاک کا مقطع بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال ڈاکٹر صاحب پیش کرتا ہوں سنیں اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اسے میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آئیے دوستو صدر محترم کا حکم جس نظم کے لیے جشن رحمت للعالمین کا یہ پروگرام لیکن مدارس اسلامیہ کے بغیر ہندوستان ادھورا ہے
جس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ پورے موضوع کو اپنے ذہن میں رکھیں، مطلب سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار اداروں سے۔ ابھی آدھے ہی لوگ سبحان اللہ بولے ہیں، سارے لوگوں کو بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ جی آپ سب مدارس اسلامیہ سے محبت کرنے والے ہیں اور مجھے زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، لکھنؤ میں زیادہ تمہید کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا، آپ سب کے حوالے کرتا ہوں، مطلب سنیں۔ ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار اداروں سے، ہو جائے گا دل کا چمن گلزار اداروں سے، اے میرے یار اداروں سے، اے میرے یار اداروں سے۔ یہ وہ چمن ہے صحن میں جس کے امن کا دریا بہتا ہے، یہ وہ چمن ہے صحن میں جس کے امن کا دریا بہتا ہے، وطن پرستی عہد و وفا کا چشمہ یہیں سے نکلتا ہے، چشمہ یہیں سے نکلتا ہے۔ ہر بچہ پاتا ہے ہنسی کردار اداروں سے، ہر بچہ پاتا ہے ہنسی کردار اداروں سے، ہو جائے گا دل کا چمن گلزار اداروں سے، اے میرے یار اداروں سے۔ اور ایک سوال ہندوستان سے کرتا ہوں، بند پیش کروں گا، سوال آ جائے گا، آپ سب جواب دیجئے گا، آپ سب میری ہاں سے ہاں ملائیے گا، تبھی میں ہمت کر سکوں گا اس بند کو پڑھنے کی۔ علی جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کی موجودگی کافی ہے، پیش کرتا ہوں، بند سماعت کریں کہ گاندھی جی کا قاتل بھی کیا کوئی مدرسے والا تھا، پیچھے تک جتنے بیٹھے انشاءاللہ سب شریک ہوں گے اس بند میں، پیش کرتا ہوں، سنیں کہ گاندھی جی کا قاتل بھی کیا کوئی مدرسے والا تھا، اندرا گاندھی اور راجیو کو کون تھا جس نے مارا تھا، ارے کون تھا جس نے مارا تھا، ایسے بزدل، جڑیے گا، ایسے بزدل، ایسے بزدل ہوتے نہیں تیار اداروں سے، ایسے بزدل ہوتے نہیں تیار اداروں سے۔ بہت شکریہ نفیس کانپوری صاحب میرے بڑے محترم ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، علی جناب وسیم رامپوری صاحب، فاروق عادل صاحب، رحمت لکھنوی صاحب، سب کا شکر گزار ہوں میں۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے بند، پھر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ گاندھی جی کا قاتل بھی کیا کوئی مدرسے والا تھا، اندرا گاندھی اور راجیو کو کون تھا جس نے مارا تھا، ارے کون تھا جس نے مارا تھا، ایسے بزدل، ایسے بزدل ہوتے نہیں تیار اداروں سے، ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار اداروں سے، اے میرے یار اداروں سے، اے میرے یار اداروں سے۔ اور بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے علماء کرام اس مدارس اسلامیہ سے پڑھ کر نکلے ہیں، حاضر کرتا ہوں یہاں سے بند، سماعت فرمائیں کہ پھول مدرسے کے ہی تھے، پھول مدرسے کے ہی تھے، مولانا حسین احمد مدنی، پھول مدرسے کے ہی تھے، مولانا
پائی تعلیم مدرسے سے پائی پیدا نہیں ہوتے ہیں کبھی غدار اداروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھے کبھی غدار اداروں سے ہم جی میں ضرور پڑھوں گا بھائی آپ کی فرمائش اب 2-3 بار آپ آ گئے ہیں تو پڑھنا ہی پڑے گا جی پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار اداروں سے اے میرے یار اداروں سے اے میرے یار اداروں سے اب بڑے بھائی کی فرمائش ہے اجازت ہے صدر صاحب پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں Who is the Lavan Allah سب کو جڑنا پڑے گا ایک بار مچل کر بولے سبحان اللہ Who is the Lavan Allah Who is the Rahman Allah Who is the Lavan Allah Who is the Rahman Allah Who is the Mannan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger Allah is here for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Office this due to Bhavan Zawali He is the master Offer is yes sir He is the sustainer in the maintainer of the whole universe La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger Allah is here for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیر چل کے آتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیر چل کے آتے ہیں Who is the Kareem Allah Who is the Rahim Allah Who is the Shakur Allah Who is the Rahim La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger Allah is here for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu